2 منٹ بعد پیٹر دروازے سے ٹکرایا اور اندر آ گرا۔ وہ جرمن نسل کے شیپرڈ کتے اس کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ اس نے اپنا بریف کیس گھمایا اور ایک کتے کو لات ماری، لیکن وہ بہت طاقتور اور انتہائی ہونہ شام کتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ پیٹر کے جسم کو چیڑ پھاڑ کے کھا جائیں گے۔ میری ماں خوف سے بے ہوش ہو گئی اور میں نے ایک چیخ ماری۔ پیٹر بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ ایک شریف آدمی 2 وحشی کتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عنایت، خدا کے لیے اسے بچا لو۔ میں نے دوڑ کے پیڈرو کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی تم سے طلاق کی بات نہیں کروں گی۔ جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گی۔ اچھا، پیٹر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ بات بعد میں بھول مت جانا۔ اس نے دوبارہ سیٹی بجائی اور دونوں کتے ایک دم خاموش ہو کے پیچھے ہٹ گئے اور اس کے پاس آ کے دم ہلانے لگے۔ شاباش، اس نے دونوں کے سر پر تھپکی دی۔ اب جاؤ۔ کتے چھلانگے مارتے دروازے سے نکل گئے۔ پیٹر بڑی مشکل سے کھڑا ہوا۔ میں نے اسے سہارا دیا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے، چہرے اور بازوؤں پر گہری خراشیں آئی تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک کتے نے اس کی ٹانگ کو دانتوں پہ دبا لیا تھا اور ٹخنے کے اوپر جہاں اس نے دانت گاڑے تھے زخم کے نشانات زیادہ گہرے تھے۔ میں دوڑ کر اندر آ گئی اور اس کے لیے ایک گلاس پانی لے کر آئی۔ پانی پی کر اس کے اوسان کچھ بحال ہوئے۔ میرے وکیل کیسے ہیں ہیرو؟ پیڈرو بولا۔ تمہارے وکیل سے تو زیادہ ہی وفادار ثابت ہوئے۔ تم بچ نہیں سکتے، شیطان کی اولاد، پیٹر نے غصے میں کانپتے ہوئے کہا۔ ایک نہ ایک دن تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تمہاری یہ بھائی بند تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اس کا اشارہ کتوں کی طرف تھا۔ پیڈرو نے اس کے پیٹ پر لات ماری۔ کھڑے کھڑے اس نے اتنی تیزی سے لات گھمائی کہ پیٹر خود کو بچانے کے لیے حرکت بھی نہ کر سکا۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے اڑ کر دور گیا اور وہ خود بلبلا کے فرش پر گر گیا۔ پیٹر کو پے در پے اس نے ٹھوکریں ماری، اس کی پسلیوں میں، سر پر اور کمر پر۔ میں نے مداخلت کی کوشش کی تو اس نے ایک ہاتھ سے مجھے دھکا دیا اور میں دیوار سے اس طرح ٹکرائی کہ مجھے چکر آ گئے۔ آدھ کھلی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ پیڈرو بڑی بے رحمی کے ساتھ پیٹر کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے۔ وہ ضربات کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اٹھنے کی کوشش میں دوبارہ گرنے کے بعد میں اس کے پیچھے بھاگی۔ اس وقت تک پیڈرو کچن سے گزر کے پیٹر کو تہہ خانے میں لے جا چکا تھا۔ زینے کے قریب مجھے پھر چکر آیا اور سنبھلنے کی تمام جدوجہد رائے گاں گئی۔ میں اوپر سے نیچے تک لڑکتی ہوئی گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے پیٹر کو اسی آہنی زنجیر سے بندھا ہوا دیکھا جس سے مجھے اور میری ماں کو اسیر رکھا گیا تھا۔ وہ زمین پر بے سود پڑا تھا اور وہی آدم اور چوہے اس کے اوپر کود رہے تھے۔ میں ایک چیخ مار کے اٹھی اور پیٹر کو پکارتی ہوئی بھاگی۔ خود میرے جسم پر گرنے سے شدید چوٹیں آئی تھیں، لیکن مجھے اس وقت اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ قریب جا کر دیکھنے پر مجھے وہ لمبے لمبے ابھرے ہوئے نیل دکھائی دیے جو پیٹر کے سارے جسم پر پھیلے ہوئے تھے۔ پیڈرو نے اسے چمڑے کے ہنٹر سے اتنا مارا تھا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ سوائے رونے کے میں اس کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ 1 گھنٹے بعد پیڈرو پھر نمودار ہوا۔ ہنٹر اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ میں چیختی چلاتی اس کے ہنٹر کی ضرب سے بچنے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگتی رہی، مگر اس مختصر سے کمرے میں بھاگنے کی جگہ ہی کہاں تھی۔ ہنٹر مجھ پر مسلسل برستے رہے۔ ہر بار مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے انگارے سے میرے جسم پر ایک لکیر کھینچ دی ہے۔ بالآخر میں بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ دوسری بار ہوش آنے پر میں نے خود کو اپنے بیڈ روم میں پایا۔ اسی بیڈ پر میری ماں سکون سے سوئی پڑی تھی۔ میرا سارا جسم زخموں سے چور تھا اور میں ہاتھ لگا کے ہر ابھرے ہوئے نیل کو بھی محسوس کر سکتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ درد کا احساس سرے سے مفقود تھا۔ پیڈرو نے یقیناً مجھے کوئی انتہائی مؤثر اور درد کے احساس کو ختم کر دینے والی دوا دی تھی۔ میرے کپڑے بدلے ہوئے تھے اور پیڈرو ایک کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور آنسو خود بخود میری زبان بن گئے۔ اس سے پہلے کہ تم پیٹر کے متعلق سوال کرو، وہ بولا، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ اس نے عمدن بات ادھوری چھوڑ دی اور میں نے دہشت سے چیخ ماری، مار دیا اسے تو نے، کتے، بے رحم خونی بھیڑیے، میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ میں نے دیوانگی کی کیفیت میں اس پر حملہ کیا۔ اس نے سگریٹ پھینک کر میرے اٹھتے ہوئے ہاتھ کو کلائی پر سے پکڑ لیا اور بازو گھما کے میری کمر سے لگا دیا۔ میں بے بس ہو گئی۔ اگر ذرا بھی زور لگاتی تو بازو ٹوٹ جاتا۔ وہ زندہ ہے، پیڈرو میرے کان میں بولا، اور زندہ رہے گا، لیکن اس کا انحصار تمہارے رویے پر ہے۔ اس نے مجھے آگے دھکیلا اور تہہ خانے میں لے گیا۔ وہاں پیٹر صاف ستھرے کپڑے پہنے فرش کے بجائے گدے پر لیٹا ہوا تھا۔ ہتھ کڑی اس کے ایک ہاتھ میں تھی۔ اس کے قریب ہی کھانے کے برتن اور پانی کا گلاس موجود تھے، لیکن اس نے کسی چیز کو چھوا تک نہیں تھا۔ لکڑی کی ایک ڈنڈی اس کے پاس رکھی تھی جسے دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر وہ قریب آنے والے چوہوں کو بھگا سکتا تھا۔
وہ بے حد کمزور اور لاغر نظر آتا تھا. اس کا گندمی رنگ زرد ہو رہا تھا اور بڑھی ہوئی شیو کے باعث وہ قطعی بدلا ہوا نظر آتا تھا. لیکن سب سے حیرت انگیز تبدیلی اس کے بالوں میں ہوئی تھی جو پہلے گھنے سیاہ تھے مگر اب بالکل سفید ہو چکے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے میں پیٹر کو 30-40 سال کی نیند سے جاگنے کے بعد دیکھ رہی ہوں. مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ مارفیا کے زیر اثر میں 2 دن تک سوتی رہی اور اب درد کے احساس کا نہ ہونا بھی اسی کا نتیجہ تھا. صدمے نے 2 دن میں پیٹر کے بال سفید کر دیے تھے. پیٹر، میں چلائی، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اور اس کی طرف لپکی مگر پیڈرو نے بال پکڑ کے مجھے پیچھے کھینچ لیا. یہ مت بھولو کہ تم میری بیوی ہو، پیڈرو بولا. اور کوئی شوہر اتنا بے غیرت نہیں ہوتا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے بیوی کو کسی غیر کے لیے مضطرب دیکھے. میری فکر مت کرو روبی، پیٹر نے کہا. اپنی جان بچاؤ، میں تو مر چکا ہوں. میں بھی زندہ نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، میں نے خون کے آنسو روتے ہوئے کہا. میں نرس تھی اور ہسپتال میں ڈاکٹروں سے میں نے کئی بار سنا تھا کہ ذہنی صدمہ انتہائی شدید ہو تو بال راتوں رات سفید ہو جاتے ہیں اور ایسے کیس میڈیکل ہسٹری میں عام ہیں. ہیرو اور ہیروئن کے ڈائلاگ مجھے یعنی ولن کو پسند آئے. پیڈرو ہنسا. لیکن ایسی باتیں فلموں کی حد تک تو اچھی لگتی ہیں، عملی زندگی میں جھوٹ ثابت ہوتی ہیں. زندگی سے سب کو پیار ہوتا ہے، 4 دن کھانے کو نہ ملے تو عشق محبت سب ٹائم فش ہو جاتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو مسٹر پیٹر کتوں سے مقابلہ ہی نہ کرتے، خود کو ان کے آگے ڈال دیتے اور تم میرے پاؤں پکڑ کر وعدہ نہ کرتی کہ جیسا میں چاہوں گی ویسا ہی کرو گی. تم کیا چاہتے ہو آخر؟ میں نے زاروں کے تار روتے ہوئے کہا. اوپر چلو، میں یہاں اس لیے لایا تھا تمہیں کہ تم پیٹر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، پیڈرو نے کہا. قید تنہائی کے سوا اس کو کوئی تکلیف نہیں، زندہ رہنے کے لیے کھانے کو مل جاتا ہے اور ڈاکٹر ہر روز دیکھنے آتا ہے. اگر تمہارا رویہ درست رہا تو پیٹر کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ورنہ یہ اسی تہہ خانے میں سسک کر اور تڑپ تڑپ کر بھوکا پیاسا مر جائے گا اور اس کی لاش کا گوشت میرے چوہے کھا جائیں گے تو ہڈیاں میرے کتے. اس کے وجود کا سراغ تک نہیں ملے گا. یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ پولیس سے یا کسی اور سے مدد حاصل کرنا بے سود ہوگا. سرچ وارنٹ کے بغیر پولیس یہاں قدم نہیں رکھ سکتی اور سرچ وارنٹ جاری ہونے سے بہت پہلے مجھے خود پولیس کے ذریعے اس کی اطلاع مل جائے گی. میں پیٹر کو ایسی جگہ شفٹ کر دوں گا جہاں تمہارے تصور کی رسائی بھی نہ ہوگی. اس نے مجھے واپس سیڑھیوں کی جانب دھکیلا. اپنا اور پیٹر کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے روبی، اسی دنیا میں تم دونوں مل بھی سکتے ہو. میری خاطر اس کمینے سے کوئی سودا مت کرنا روبی، پیٹر چلایا، جو تمہارے ضمیر کے خلاف ہو. پیڈرو نے رک کر سگریٹ اور ماچس اس کی طرف اچھال دی. روبی بے وقوف نہیں ہیرو، کھانا پینا مت چھوڑنا پیٹر، تمہیں میری قسم. میں نے جاتے جاتے کہا. میں سب ٹھیک کر لوں گی. یہ تم نے کیا کیا؟ پیٹر نے کہا. اپنی قسم کیوں دی مجھے؟ یہ ظلم کیوں کیا مجھ پر؟ اوپر آنے کے بعد پیڈرو نے مجھے بتایا کہ یہ مکان واپس دلانے سے پہلے اس نے ایک سودا میری ماں سے بھی کیا تھا اور اپنے مکان کے معاملے میں وہ اتنی جذباتی ہو گئی تھی کہ اس نے پیڈرو کی بات مان لی. وہ ہسپتال کے سٹور سے اور وارڈوں سے ہر قسم کے خطرناک انجیکشن اور زہریلی دوائیں پیڈرو کو فراہم کرتی رہی. شرط کے مطابق اس نے کبھی پیڈرو سے سوال نہیں کیا کہ وہ ان کا کیا کرتا ہے. پیڈرو نے بتایا تھا کہ اس کا ایک سائنسدان دوست ہے جسے اپنی تحقیقات اور ریسرچ کے لیے ان دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، مگر یہ دوائیں بازار میں دستیاب نہیں. اب میری ماں نے نوکری چھوڑ دی تھی، لہٰذا ارادہ یہی تھا کہ یہی کام اب میں کروں. اسی لیے پیڈرو نے مجھ سے شادی کی تھی، مجھے نرس بننے کا موقع فراہم کیا تھا اور شادی کے بعد نوکری جاری رکھنے پر مجبور کیا تھا. میری ماں سکون کی نیند میں تھی. مجھے اس پر ترس بھی آیا اور غصہ بھی. جذباتی تعلق انسان کو کتنا مجبور اور بے بس کر دیتا ہے. اینٹ پتھر کے اس مکان کے لیے جو اس کے باپ کی نشانی تھا، میری ماں نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا. ایک انتقامی خواہش سے مغلوب ہو کے اس نے اپنے شوہر کو مار دیا تھا. یہ دوسری انتقامی کارروائی ایک لاشعوری خواہش کا نتیجہ تھی. وہ مرنے والے کی روح کو بھی عذاب دینا چاہتی تھی کہ جس گھر کو اس نے شراب اور جوئے کی نظر کر دیا تھا وہ اسے واپس مل گیا ہے. اس کے لیے میری ماں نے بہت بھاری قیمت ادا کی. اس نے بہت بڑے گھاٹے کا سودا کیا تھا. یہ بات اس نے مجھ سے بھی چھپائی، لیکن اس کے اپنے ضمیر کی خلش اس کا آزار بن گئی. ایک مکان کے بدلے اس نے اپنا سب کچھ گنوا دیا، اپنی عزت نفس، اپنی عاقبت، اپنی بیٹی کی خوشی اور اس کا مستقبل. ورنہ رہنے والے کیا فٹ پاتھ پر نہیں رہتے؟ عورتیں کیا جھگی میں خوش نہیں رہتی؟ اور کیا وہ محل کے بدلے اپنی عاقبت و آزادی کا سودا کرتی ہیں؟
اس جال میں اب میں گرفتار تھی اور ہر طرف سے زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ایک زنجیر میری اپنی زندگی تھی، دوسری ماں کا بڑھاپا اور بیماری، اور تیسری پیٹر کی محبت۔ میں اپنی ماں سے زیادہ مجبور تھی۔ اگر تم نے 1 سال تک میرا حکم مانا اور کوئی غلط حرکت نہ کی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں طلاق دے دوں گا اور پیٹر کو آزاد کر دوں گا۔ پیڈرو نے کہا، اس عرصے میں تمہیں پیٹر سے ملنے کی آزادی ہوگی۔ تم اس کے آرام کا اور اس کی صحت کا خود خیال رکھنا چاہو تب بھی مجھے اعتراض نہیں۔ اس کو کھانا اور دوا کھلانا اور اسے ہر آسائش فراہم کرنا تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی تو تم سب کچھ کر سکو گی، سوائے اس زنجیر کے جو پیٹر کے ہاتھ میں پڑی رہے گی۔ وہ کسی طرح بھی قید کی تکلیف نہیں اٹھائے گا۔ تم اسے جو چاہو گی فراہم کر سکو گی، مثلاً اخبار، رسالے، ریڈیو، لیکن یہ سب میری منظوری سے ہوگا۔ جب میں دیکھوں گا کہ تم اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہی ہو تو میں رعایت دیتا جاؤں گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمہیں اخلاقی حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت ہوگی۔ نہیں، اس کی دیکھ بھال اور خاطر مدارت کا کام تم میری موجودگی میں کرو گی۔ بات صرف 1 سال کی ہے، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق حاصل کرنا ہے تو یہ سودا کر لو۔ سودا کرنا میرے اختیار کی بات ہی کہاں تھی؟ وہ سال بھر بعد بھی مکر جاتا تو مجھے تعجب نہ ہوتا۔ وعدے کا پاس تو وہ کرتے ہیں جن کا کوئی ایمان ہو، اصول ہو یا ضمیر ہو۔ پھر بھی ایک امید موہوم پر میں نے پیڈرو سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کی مدد کروں گی۔ 1 مہینے تک اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور میں پیٹر سے مل کے اسے تسلی دیتی رہی کہ وہ حوصلہ نہ ہارے۔ سال ختم ہوتے ہی ہم نکل جائیں گے، اپنا نام، شہر، مذہب سب بدل لیں گے تاکہ پھر کبھی یہ سفاک مجرم ہمیں تلاش نہ کر سکیں۔ وہ کہتا تھا کہ پیڈرو کی بات پر اعتبار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی بچھو سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ڈنک نہیں مارے گا، اور حالات سال بھر بعد بھی یہی ہوں گے، بلکہ بدتر۔ مگر میں نے پیٹر کو سمجھانا بجھانا جاری رکھا۔ 1 مہینے میں اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی۔ ہتھ کڑی کی زنجیر 3 فٹ سے زیادہ لمبی تھی، چنانچہ وہ بیٹھ سکتا تھا، کھڑا ہو سکتا تھا اور ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے ہاتھ پیر چلانے کی ورزش کر سکتا تھا تاکہ جسم کے رگ پٹھے ناکارہ نہ ہو جائیں۔ پیڈرو نے اتنی رعایت اور دی تھی کہ ہر تیسرے دن ہتھ کڑی کو دوسرے ہاتھ میں ڈال دیتا تھا۔ 1 مہینے بعد پیڈرو نے مجھے بتایا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا اور کیا نہیں کرنا ہوگا۔ 2 دن تک وہ مجھے تفصیلات بتاتا رہا اور تیار رہنے کے لیے کہتا رہا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میری عدم موجودگی میں پیٹر کا ویسے ہی خیال رکھا جائے گا جیسے میں رکھتی ہوں۔ تیسرے دن وہ مجھے یہاں لے آیا۔ یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، باقی تم جانتے ہو۔ میں بہت دیر تک کچی گندم ہوشوں سے نکال کے چباتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا خیال ہے اب سڑک تک جانے میں کوئی حرج نہیں۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، وہ لوگ مایوس ہو کے واپس جا چکے ہوں گے۔ تمہیں اس شہر کے راستوں کا علم ہے؟ پیدائش سے اب تک میں نے دوسرا شہر نہیں دیکھا۔ وہ بولی، کیا اس کا مطلب ہے کہ پیٹر بھی یہی ہے؟ میں نے کہا، وہ گھر کہاں ہے؟ چوک نئی مائی ویرو سے آگے، جو سڑک مسلم ہائی اسکول اور ہولی فیملی ہسپتال کی طرف جاتی ہے۔ وہ بولی، اور وہیں پر اصغر مال کے قریب میری ماں کا گھر ہے۔ وہ گھر جہاں پیٹر قید ہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہے، مری روڈ اور رسید پوری روڈ کے درمیان۔ تم اکیلے وہاں کیسے جاؤ گے؟ پیڈرو اور دلاور وہاں پہنچ چکے ہوں گے، پولیس کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ میں کہتے کہتے رک گیا کہ اگر فی الحقیقت ایسا ہی ہو تو پولیس بھی وہاں جا کے کیا کرے گی؟ کون ملے گا وہاں؟ لا حول ولا قوتا، میں نے کہا، یہ تم کو پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ ہم نے 2 گھنٹے ضائع کر دیے ہیں۔ یوں چھپے رہنے کی بجائے ہم سیدھے وہاں جاتے اور پہلے پیٹر کو نکالتے۔ میں نے اپنی جیب سے وہ چابی نکالی جو مجھے پیڈرو کی جامع تلاشی کے دوران میں ملی تھی، اور بلا شبہ اسی ہتھ کڑی کی چابی تھی جس نے پیٹر کو اسیر کر رکھا تھا۔ یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ روبی نے چابی میرے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ یہی تو ہے وہ چابی، چلو اب دیر مت کرو۔ وہ میرا بازو پکڑ کے کھینچنے لگی۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ مجھے بیساکھی بغل میں دبا کے چلنے کی عادت کہاں تھی۔ میری دائیں بغل اس مشقت سے درد کرنے لگی تھی اور شانے کے ساتھ سینے کے پٹھے بھی اکڑ رہے تھے۔ ننگے پاؤں چلنے سے میرے پیر زخمی ہو رہے تھے، کنکروں کی رگڑ سے تلوے چھل رہے تھے تو کئی جگہ کانٹوں کے پیوست ہونے سے خون رسنے لگا تھا۔ یہ صرف میری قوت ارادی تھی اور زندگی کے لیے جدوجہد کو جاری رکھنے کا عزم تھا جس نے مجھے سڑک پر پہنچنے میں مدد دی۔ اب میں نئے مخمصے میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا پر لگا کے اڑ جاؤں اور انکل شیروانی کے آنگن میں شہلا کے سامنے جا اتروں، پھر ٹیلی فون کر کے رابعہ سے بات کروں اور محسن کے بارے میں پوچھوں، مگر اس عورت کو بھی بے آسرا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا جو حد درجہ مظلوم تھی۔
یہ سوال اپنی جگہ جواب طلب تھا کہ دوبارہ گرفتار ہوئے بغیر میں روبی کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں اس کے ساتھ جاتا تو اتنی ہی آسانی اور بے بسی کے ساتھ پھر پیڈرو اور دلاور کے جال میں پھنس جاتا، جتنی آسانی سے چوہا چوہے دان میں پھنستا ہے۔ اپنے آدھے ادھورے جسم کے ساتھ اور کسی ہتھیار کی عدم موجودگی میں ان کا اور میرا کیا مقابلہ؟ قدرت نے مجھے ایک اور موقع فراہم کیا تھا، اسے گنوانا خودکشی کے مترادف تھا۔ اگر میں روبی کے ساتھ پولیس اسٹیشن جاتا تب بھی گرفتار ہو جاتا۔ مجھے یقین تھا کہ اب تک مجھے مفرور مجرم قرار دیا جا چکا ہوگا اور میری ضمانت منسوخ ہو چکی ہوگی۔ جیسے ہی میں نے بتایا کہ میں کون ہوں، وہ مجھے حوالات میں بند کر دیں گے اور اس کے بعد روبی کو ہی سب کچھ کرنا ہوگا۔ حالات آدمی کو خود غرض بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ قطعی ناممکن تھا کہ میں روبی کو اس کے محبوب پیٹر سے ملوانے کے لیے ان سب سے جدا ہو جاؤں جن کو اب میں اپنے بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ شاید اس زندان سے دوسری بار رہائی نصیب ہی نہ ہو۔ ہم اب سڑک کے کنارے ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ دیکھو روبی، میں نے کہا، یہ تو ظاہر ہے کہ میں اور تم کچھ نہیں کر سکتے، ہم پھر پکڑے جائیں گے۔ بعض وجوہات کی بنا پر میں تمہارے ساتھ پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتا، مجھے گرفتاری کا ڈر ہے، اس لیے تم ہی ہمت کرو اور پولیس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ اتنی آسانی سے تو میرے ساتھ نہیں چلیں گے، روبی نے مایوسی سے کہا۔ وہ ضرور جائیں گے، میں نے کہا، تم تھانے جاؤ، آدھے پون گھنٹے میں ان کو کسی اعلیٰ پولیس افسر کا فون موصول ہوگا۔ تم جانتے ہو کسی اعلیٰ پولیس افسر کو؟ وہ بولی۔ اسی وقت مجھے ایک ٹیکسی نظر آئی۔ ہاں، براہ راست تو نہیں، لیکن میں فون کروا دوں گا، میں نے کہا اور ٹیکسی کو روک لیا، لیکن وہ متذبذب کھڑی رہی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میری جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے اور مجھے اسلام آباد پہنچنے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ بہرحال ادا کرنا ہے۔ روبی، میں نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر تمہارے پاس 100 روپے ہوں تو مجھے ادھار دے دو، شام کو اسی پولیس اسٹیشن پر جا کے لے لینا یا اپنا پتہ چھوڑ دینا، میں خود پہنچا دوں گا۔ تمہیں جانا کہاں ہے؟ روبی نے اپنی جیب سے ایک رومال برآمد کیا جس میں نوٹ لپٹے ہوئے تھے۔ 100 کا ایک بوسیدہ نوٹ اس نے میرے حوالے کیا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے قدر خفت کے ساتھ نوٹ لے لیا۔ مجھے پہلے تو اسلام آباد جانا ہے، پھر لاہور، میں نے کہا، لیکن میں تمہاری مدد کے لیے ایس پی سی کو فون کروا کے جاؤں گا۔ ٹیکسی ڈرائیور ایس پی کے حوالے پر باادب اور باملاحظہ ہوشیار ہو گیا، ورنہ اب تک وہ مجھے میری بیساکھی کو اور میرے گرد و غبار سے اٹے ہوئے زخمی پیروں کو انتہائی مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر تم کو دوسری ٹیکسی لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولی، مجھے راستے میں پولیس اسٹیشن کے سامنے اتار دینا۔ اچھا، میں نے اس کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹیکسی روانہ ہوئی تو مجھے خیال آیا کہ اس وقت آزاد ہونے کے باوجود میری حیثیت ایک مفرور مجرم سے زیادہ نہیں، جس پر ایک نہیں 3 افراد کے قتل کا الزام ہو۔ کیا ایسی صورت میں انکل شیروانی کے گھر جانا مناسب ہوگا؟ ممکن ہے پولیس وہاں پہلے سے موجود ہو۔ انکل رضوی جیسے فرض شناس افسر سے کچھ بعید نہیں کہ انہوں نے میرے سارے ٹھکانے بتا دیے ہوں۔ کیوں نہ میں پہلے رابعہ کو فون کر لوں؟ روبی، میں نے کہا، یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے میں فون کر سکوں؟ تم تو یہاں کی رہنے والی ہو، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے تمہیں۔ ٹیلی فون آفس سے کیوں نہیں کر لیتے؟ راستے میں آئے گا، وہ بولی۔ وہ دراصل وہاں اور بھی لوگ ہوں گے، میں نے کہا، اور مجھے ایک پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ اچھا، تو یہاں توپخانہ بازار میں ایک ڈاکٹر رہتے ہیں، اس وقت وہ ڈیوٹی پر ہوں گے، وہ بولی، لیکن ان کی ماں مجھے جانتی ہے۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو بائیں طرف ایک پتلی سی سڑک پر مڑنے کا اشارہ کیا۔ 5 منٹ بعد میں اس نامعلوم ڈاکٹر کے ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا رابعہ کا ٹیلی فون نمبر ملا رہا تھا۔ روبی اندر ڈاکٹر کی ماں سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ گھنٹی بج رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن میرے قابو سے باہر ہونے لگی تھی۔ ریسیور میرے ہاتھ کی گرفت میں کانپ رہا تھا۔ بالآخر کسی نے ریسیور اٹھایا اور میں نے رابعہ کی آواز سنی، ہیلو۔ میرے دل نے سینے کے اندر کلا بازی کھائی اور الفاظ میرے حلق میں پھنس گئے۔ کچھ دیر میں بول ہی نہ سکا۔ ہیلو، کون ہے؟ رابعہ کی آواز پھر آئی، کس سے بات کرنی ہے؟ رابعہ، میرے حلق سے بڑی عجیب و غریب آواز نکلی جو بالکل اجنبی لگتی تھی، خود میرے کانوں کو بھی۔ کون صاحب بول رہے ہیں آپ؟ رابعہ نے کہا، اور میں نے اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش کو محسوس کیا۔ میں سکندر ہوں رابعہ، میں نے بالآخر اپنی آواز پر قابو پا لیا۔ تمہارا سکندر؟ ہیلو رابعہ، میں سکندر بول رہا ہوں۔ جھوٹ، تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ ہسٹیریائی لہجے میں کانپتے ہوئے بولی۔ تم کوئی اور ہو، ابھی جب میں یقین کر لوں گی تو تم غائب ہو جاؤ گے۔ دھوکے باز، تم نے میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو، مجھے کئی بار ایسے دھوکے دیے ہیں، مگر یہ دھوکہ نہیں ہے جانم۔ میں نے کہا، میں ایک ڈاکٹر کے گھر سے بول رہا ہوں، یہاں راولپنڈی سے۔ تم تصدیق کر سکتی ہو، میں فون بند کر دیتا ہوں، تم یہ نمبر ملا لو۔ میں نے اسے فون پر لکھا ہوا نمبر بتایا۔
کیا کروں گی تصدیق کر کے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تم اتنی دور ہو، میں شام تک پہنچ جاؤں گا، سنا تم نے؟ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، میں نے اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تم پھر کوئی مارکا سر کرنے نکل جاؤ گے، پھر چھوڑ جاؤ گے مجھے اپنی تنہائی کے جہنم میں۔ وہ اسی طرح روتی رہی۔ میں پاگل ہوں کہ تم سے گلہ کر رہی ہوں، سارا قصور تو میرے نصیب کا ہے۔ رابعہ، میں نے کہا، حوصلے سے کام لو، میں تو سمجھتا تھا تم بہت بہادر ہو، اتنی بڑی وکیل۔ نہیں ہوں میں وکیل، وہ چلائی، میں صرف رابعہ ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ بننا بھی نہیں چاہتی۔ مت دو مجھے بہادر ہونے کا الزام، میں انتہائی کمزور اور بزدل عورت ہوں، بالکل حوصلہ نہیں ہے مجھ میں دکھ اٹھانے کا۔ اچھا دیکھو، میں جانتا ہوں کہ میری گرفتاری کے وارنٹ نکل چکے ہوں گے، میں نے کہا۔ انکل رضوی کو معلوم ہوا تو وہ مجھے فوراً گرفتار کر لیں گے، میں صرف تم سے ملنے آؤں گا۔ 10 بجے کے بعد کھڑکی کھلی رکھنا، سن رہی ہو نا؟ محسن کے سوا یہ بات کسی کو مت بتانا۔ ہیلو رابعہ، محسن کے بارے میں یہ بات غلط ہے نا کہ وہ مر گیا؟ لیکن لائن کٹ گئی تھی، نہ جانے کب۔ مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ رابعہ نے میری کتنی بات سنی اور کتنی نہیں سنی۔ میں نے دوبارہ کوشش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ ٹیلی فون اچانک ڈیڈ ہو گیا ہے۔ اب میں انکل شیروانی کے گھر بھی فون نہیں کر سکتا تھا۔ بوجھل دل کے ساتھ بادل نہوستہ میں روبی کے ساتھ باہر آیا اور پھر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ مصروف پر ہجوم بازاروں سے نکلنے کے بعد قدرے غیر آباد علاقہ آ گیا، پھر سیٹلائٹ ٹاؤن کا وہ علاقہ شروع ہوا جو پوری طرح آباد تھا۔ روبی کی ہدایات کے مطابق ٹیکسی مختلف موڑ کاٹتی ہوئی بالآخر ایک کنال پر بنی ہوئی کوٹھی کے سامنے رک گئی۔ اس علاقے میں خالی پلاٹ کافی تھے۔ جاؤ، میں نے روبی کی طرف دیکھ کر حوصلہ افزا لہجے میں کہا۔ گڈ لک، 5-10 منٹ تک یہی ہوں میں، جاؤ۔ صاحب جی، ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے، ٹیکسی ڈرائیور نے لجاجت سے کہا۔ دھندے کا ٹائم ہے۔ میں نے 100 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ سب کافی ہے تمہارے قیمتی وقت کے لیے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے نوٹ لے لیا اور انجن بند کر کے بیٹھ گیا۔ روبی نیچے اتری اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندر گئی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے آخری بار پلٹ کے دیکھا اور ہاتھ ہلایا۔ میں نے ہاتھ ہلا کے جواب دیا اور ڈیش بورڈ پر لگی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ 2:05 ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے ہمیں ایک دم روانہ ہونا پڑے، میں نے کہا۔ انجن سٹارٹ رکھو، جیسے ہی میں اشارہ کروں گولی کی طرح نکل جاؤ سیدھے اسلام آباد کی طرف۔ یہ کیا چکر ہے سر؟ وہ انجن سٹارٹ کیے بغیر بولا۔ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے، انجن سٹارٹ ہو جائے گا۔ نہیں، تمہارے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں، میں نے اطمینان سے کہا اور گھڑی کو دیکھا۔ 2 منٹ ہو چکے تھے۔ میری نگاہ اندر رہی کہ پیڈرو یا دلاور میں سے کسی کی جھلک بھی دکھائی دے تو ڈرائیور کو سگنل دے دوں۔ ڈائل پر لگی ہوئی گھڑی کی سوئی نے ایک اور چکر پورا کیا۔ 3 منٹ۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اچانک اندر سے ایک فلک شگاف چیخ سنائی دی، پھر دروازہ جس سے روبی اندر گئی تھی پورا کھل گیا اور چیختی ہوئی روبی نمودار ہوئی۔ چلو، میں نے گھبرا کے کہا، جلدی چلو۔ مجھے یقین تھا کہ روبی کے تعاقب میں یقیناً شکاری کتے ہوں گے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے عجلت میں چابی گھمائی، انجن ایک بار گھرایا اور رک گیا۔ اس نے دوسری کوشش کی۔ الو کے پٹھے، اس لیے کہا تھا میں نے تم سے کہ انجن مت بند کرو، میں نے چیخ کر کہا۔ روبی پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی بھاگتی چلی آ رہی تھی، وحشت زدہ اور سراسیمہ، کسی آہوئے سیاد و دیدہ کی طرح۔